السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ پہلے تو بڑا ادب سے سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کی، میں آپ اور کا میں خادم ہوں۔ بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں سر، بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن تھینک یو بات سر، ہو نہیں سکی ہے۔ اللہ آپ کو میں جزائے یہ بھی خیر دے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی ہیں، آپ مطلب آپ نے اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں، آپ نے مناظرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو مطلب وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میرا کوئی جی سر، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے اختلاف کرنا ہے، کہ میں نہ جی آپ سر، سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سر۔ بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں سر، جو آپ نے جو ٹاپک لے کے آپ چلے ہوئے ہیں نا، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ میں ہوں، شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں جی اور اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو ہے نا حضرت علی سے، اہل بیت سے، حضرت فاطمہ سے ماشاء اللہ، علیہم السلام، ان سب سے میں جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور ان کی ماشاء عزت اللہ، کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اور ماشاء اکثر اللہ، مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے نا، آپ سب کو ہی اندر گن جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح سنی ایسے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے سر، ساری ایک ماشاء جیسے اللہ، نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ماشاء اللہ، میں جو ماشاء ہے ان کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ، اللہ آپ ان کو کو عزت میں بہت برا سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، دے۔ جی، جنہوں نے ان کا حق تلفی کیا، صحیح فرمایا۔ اور جو ہے نا آ، میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب صحیح، مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی جی، کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ صحیح، بالکل، تو آپ حسن ماشاء بھائی یہ اللہ، باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر، ماشاء اللہ، ہمیں ماشاء اللہ، بتایا اللہ ہی آپ کو نہیں گیا، جزائے خیر دے، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں عزت کچھ دکھایا ہی نہیں گیا۔ مجھے ایک اور یہ حضرت علی کا عقیدہ جو ہے، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا، میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ ان کو کیسا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا؟ جی اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ ان کو میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا، صحیح مسلم سے، کہ وہ ان کو کیسے سمجھتے تھے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جی جی صحیح مسلم، شاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے، کتاب جہاد، سیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، باب حکم الفی ہے۔ باب حکم الفی میں اس میں چوتھا حدیث ہے، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چوتھا حدیث، یہ کافی لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر جی جی 1757 ہے۔ یہاں پر کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے، کہ جی جی حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے، اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے، تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ، تو عمر صاحب نے یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے، کہا جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فلما توفی رسول اللہ، پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، ہوں فجئتما، اور تم دونوں آئے، یعنی کون؟ عباس اور حضرت علی علیہ السلام، تم دونوں آئے، تطلب میراثک من ابن اخیک، تو عباس جو ہے، آپ عباس جو ہے، آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے، بتیجے کا جو میراث بنتا ہے، چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے، جی جی وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی علیہ السلام جو ہے، یہ اپنی زوجہ کی، اپنی وائف کی میراث ان کے والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے جی تھے، جی تم دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تو یہ فرمایا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں میراث لینے آئے تھے، ابو بکر نے کہا، تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا، ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے، ابو بکر ہیں کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، ہوں آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے، غادر، ابو بکر غدار ہے، ابو بکر خائن ہے، ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے، تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے، اچھا، پھر
واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق. اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت کے راستے پر تھا اور حق کا تابع تھا. اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر. اب جو ہے ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں، پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں. یہ کس کے الفاظ؟ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا و علی عترتہ. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق. اللہ جانتا کہ میں سچا ہوں، میں نیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں، مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا عباس، بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں. اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب، جھوٹا، غدار، گناہگار اور خائن سمجھتے تھے. اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی، ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا، صدقہ نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہا کو، اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ظالم ہے، اور آج مجھ سے لینے آئے ہو. آج جو لینے آیا نا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اگر واقعاً پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے؟ یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ عمر کے پاس آئے کہ میراث دے دو، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ کریا کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا. پیغمبر کا میراث ہوتا ہے، تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا، تو دے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو جھٹلانے کے مترادف ہے. شرمندگی کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے، یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں، میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام میں تو یہ مطلب کیسے یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے بھائی، سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے؟ اللہ کے بنی اسرائیل سب. لیکن سر ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا؟ اللہ معاف کرے، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں. شرم آتی ہے، مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، دیکھ کے یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے، اللہ معاف کرے، ان کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز کہ سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، سر مجھے ہے تکلیف، میں تو کہتا ہوں مجھے ہے تکلیف، اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے، اور ان کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت عطا کرے. اور جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ سب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن سے وہ ناراض رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. میں تو کہتا ہوں آپ یہ دعا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے، اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ، ہمیں ان کی شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو عزت. اور بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے ٹائم دیا ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف